الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ چھٹیوں میں جتنا بھی کام آپ کو مل رہا ہے باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم انگلش کے 9 کلاس کے حوالے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم ٹینس کر رہے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے آج ہمارا، اور اس کے پیسو وائز فقرات ہیں۔ کل بھی ہم نے پیسو وائز پہ بات کی تھی، تو پیسو وائز کے جو فقرات اس ٹینس میں آتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آتا ہے۔ لیکن جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اس پیسو وائز فقرات وہ ہوتے ہیں جن میں سبجیکٹ یعنی کہ کام کرنے والے کا ذکر عموماً نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک فقرہ ہے، مجید کو نوکری دی جا رہی ہے۔ اگر ہم فقرے کو غور کریں تو آخر میں رہی ہے وغیرہ آ رہا ہے، اٹ مین پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اب نوکری دی جا رہی ہے تو یہاں فقرے میں دینے والے کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پیسو وائز کا فقرہ ہے۔ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے انگلش میں تو سب سے پہلے ہمیں آبجیکٹ ڈھونڈنا پڑے گا، پھر ہمیں ہیلپنگ ورب کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھیں پیسو وائز میں ہمیشہ ہیلپنگ ورب چاہیے، پھر پیسو وائز میں تھرڈ فارم آتی ہے، لیکن چونکہ یہ فقرہ جاری ہے تو اس کے لیے ہمیں آئی این جی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئی این جی ہمیشہ فرسٹ فارم کے ساتھ آتی ہے، چونکہ یہاں تھرڈ فارم ہم جو یوز کریں گے، لہٰذا اس کے لیے ایک نیا ورڈ بی ای اور آئی این جی لگا لیتے ہیں، بینگ آبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر بینگ، اور پھر ورب کی ہم پاسٹ پارٹیسپل جس کو ہم تیسری فارم کہتے ہیں وہ لگائیں گے، اور اگر کوئی اور بھی فقرہ ہو تو وہ ہم اس میں فٹ کر لیں گے۔ فرض کیا اسی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو از آر ایم کو ہیلپنگ ورب ہے، اس کے از آنا ہے سنگولر کے ساتھ، ایم آنا ہے آئی کے ساتھ، اور آر جتنے بھی پلورل ہیں ان کے ساتھ۔ اگر ہم اس فقرے کو کریں گے تو یہاں دیکھیں آبجیکٹ کیا ہے، دو آبجیکٹ ہے، ایک نوکری اور ایک مجید ہے، تو ہم فرسٹ آبجیکٹ کو یوز کریں گے مجید۔ مجید یہ آبجیکٹ آ گیا، چونکہ سنگولر ہے از آ گیا، از بینگ کنٹینیوس ہے، از بینگ نوکری دی جانا، گیو ہوتا ہے دینے کے لیے، گیون بینگ گیون آ جاب۔ تو سمپل یہ فقرہ بنے گا، جب ہم آبجیکٹ لگائیں گے، آبجیکٹ کے بعد ایز آر ایم کی ضرورت پڑے گی، وہ ہمیں آبجیکٹ بتا دے گا۔ اگر سنگولر ہے تو ایز آ جائے گا، اگر پلورل ہے تو آر، اور اگر آئی ہے تو ایم۔ بینگ لگانا ہے، ورب کی تیسری فارم آپ نے لگانی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ورڈ ہے تو وہ ہم یوز کریں گے۔ تو یہ فقرہ سمپل سا بن جائے گا، مجید از بینگ گیون آ جاب۔ اسی طرح جتنے بھی سینٹینس اس کیٹیگری میں آئیں گے ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے۔ اب اگر یہ نیگیٹو کے فقرات آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جس فقرے میں بھی از آر ایم یا کوئی بھی ہیلپنگ ورب ہو اس کے بعد ناٹ لگا دینے سے فقرہ نیگیٹو کا بن جاتا ہے۔ اگر یہی فقرہ ہو کہ مجید کو نوکری نہیں دی جا رہی تو پھر ہم جب اس کی ٹرانسلیشن کریں گے مجید از، اس کے بعد ہم کیا لگا لیں گے، ناٹ، تو فقرہ بن جائے گا مجید از ناٹ بینگ گیون آ جاب۔ کلیئر؟ یہ نیگیٹو تھا۔ اور اگر ہم اسی فقرے کو سوالیہ فقرہ بنانا چاہیں تو یہ فقرہ بنے گا کیا مجید کو نوکری دی جا رہی، تو اس کے لیے ہمیں فقرے کے شروع میں کیا لگانا پڑے گا، کیا، اور فقرے کے اینڈ میں ہمیں کویسچن مارک لگانا پڑے گا۔ تو جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی فقرہ سوالیہ ہو تو اس کو ہیلپنگ ورب فقرے کے شروع میں لے لیں، تو یہاں ہم از فقرے کے شروع میں لگا لیں گے، تو بن جائے گا از مجید بینگ گیون آ جاب، اور آخر میں کویسچن مارک۔ یہ سوالیہ فقرہ ہو جائے گا۔ اگر ڈبلیو ایچ والا کوئی ورڈ آ جائے تو اس کو ہیلپنگ ورب از آر ایم سے بھی ہم پہلے لگا لیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقرے میں سوالیہ بھی آ جاتا ہے اور منفی اکٹھا دونوں دے دیتے ہیں۔ فرض کیا اسی فقرے کو اگر دیکھیں کیا مجید کو نوکری نہیں دی جا رہی، تو پھر ہمیں یہ اس کی صورت بنے گی کہ پہلے تو ہمیں سوالیہ بنانا پڑے گا از مجید، اب بینگ اور مجید کے درمیان جو ہیلپنگ ورب تھا ہم نے شروع میں لے لیا، اب بینگ اور مجید کے درمیان ہمیں ناٹ لگانا پڑے گا، تو فقرہ بن جائے گا از مجید ناٹ بینگ گیون آ جاب۔
کلیئر؟ تو اس طرح کے جتنے بھی فکرے اس ٹینس میں آئیں گے آپ ان کو اسی طرح آرام کے ساتھ کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ایکسرسائز پیج نمبر ہیں وہ 91 اور 93 ہیں، دو ایکسرسائز ہیں 91 اور 93، یہ کمپوزیشن کی کتاب سے آپ ان کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیں اور ان کا ہوم ورک کر لیں۔